ملک کی جو موجودہ ایک سیاسی ماحول بنا ہوا ہے، اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل سائیکالوجی ہوتی ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے، اس کو ریلیٹ کیا جائے جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے ان آور کنٹری، اس حوالے سے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو دھرنا بازی کا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے، اس کا عوام کی جو نفسیات ہیں اور جو سیاسی فائدہ ہے عوام کو، اس سے اس کا کیا لینا دینا ہے، آیا یہ ان کے لیے کوئی بینیفٹ ہوگا یا صرف یہ ایک ایلیٹ کی رچائی ہوئی ایک چیز ہے جس کا جو بینیفٹ ہے وہ بھی انہی کو ہی ہوگا۔ تو اس میں ایک سیلی گفتگو ہم نے کی تھی۔ تو اسی حوالے سے ایک اور بات ہے جو سامنے آ رہی ہے آج کل میڈیا پہ بڑی ہوتی ہے کہ جی جو مدارس کے طلباء ہیں ان کو دھرنے میں شریک نہیں ہونا چاہیے، جو انفر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ان کو نہیں بننا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جس طرح ہم نے پہلے بتایا تھا کہ جی اوورآل ہماری چونکہ ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے، جو پولیٹیکل پروسیس ہے شروع سے ہی وہ ہائی جیکڈ اور ایبارٹڈ رہا ہے، تو اس میں جو عوام کی جو نفسیات ہوتی ہے اور جو سیاست ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو لیزون ہوتا ہے، ان کو جو مل کے چلانے کا ایک پروسیس ہوتا ہے جو کہ کسی بھی قوم کو ایک پروپیلنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے، اس کو آگے لے جانے کے لیے ایک تحریک کے طور پہ کام کرتا ہے، ایک ڈائنامزم کریٹ کرتا ہے کسی قومی سائیکی میں، اس سے ہم شروع سے ہی محروم رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک فریکچرڈ مینوفیکچرڈ انجینئرڈ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں۔ اس نیریٹو کو پھر سیل کرنے کے لیے ہم ڈیفرنٹ ہمارے پاس آپشن ہوتے ہیں، میڈیاز ہوتے ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے جرنلسٹ بھی آ جاتے ہیں، ہمارا سوشل میڈیا بھی آ جاتا ہے، ہمارے دانشور بھی آ جاتے ہیں، ہمارا سلیبس بھی آ جاتا ہے۔ تو کافی ساری ہمارے پاس ایسی ہیلپ اویلیبل ہوتی ہے جس سے یہ پھر مینوفیکچرڈ جو نیریٹو ہے وہ پھر قوم کو ہم سیل کرتے ہیں۔ اس کا سیاسی پروسیس سے، پولیٹیکل سائنس سے، آئینی استحقاق جو قوم کا ہوتا ہے اس سے قطعاً کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جسٹ ہماری جو پسند ناپسند اس وقت کی جو ایلیٹ ہوتی ہے، اس وقت کے جو حکمران ہوتے ہیں، ان کا جو ایجنڈا ہوتا ہے اس کو فلفل کر رہے ہوتی ہیں وہ چیزیں، یا ادر وے راؤنڈ ہوتی ہیں، یہ سارا اس بیس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو قوم کی جو ایک نفسیاتی جو لگاؤ ہے سیاست سے، وہ جب ٹوٹتا ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسی حوالے سے اب اس میں جو بات کی جاتی ہے کہ جی جو مدارس کے طلباء ہیں ان کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، اور اس کو کسی قسم کے دھرنا بازی میں شریک نہیں، اور کسی قسم کے مارچ میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں ایک بات آپ کو کلیئر کر دیتے ہیں کہ جو دھرنے کے بارے میں ہمارا ویو پوائنٹ ہے وہ ہم نے بتا دیا ہے کہ جی وہ پچھلی ویڈیو میں کلیئرلی ہم نے بتا دیا کہ اس کا عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ایک عوام کے سینٹیمنٹ ہیں، اس کو ایکسپلیٹ کیا جائے گا۔ نہ صرف یہ دھرنا، جو پیچھے بھی دھرنے ہوئے ہیں سب کی ایک ہی جو ہے نا وہ جو اس کا جو ایجنڈا رہا ہے وہ سملر رہا ہے، آلموسٹ سیم رہا ہے۔ اس کی جو انجینئر ہوتے ہیں وہ بھی سیم رہے ہیں، اس کے جو بینیفیشری ہوتے ہیں وہ بھی سیم رہے۔ یہی پاکستان میں ایک سرکل چلتا رہا ہے ہمیشہ سے، ہم دیکھ سکتے ہیں ہسٹوریکلی۔ تو یہ ہم کلیئر کر دیں کہ دھرنے کے بارے میں ہمارا ویو پوائنٹ کیا ہے۔ اس کے باوجود اب اس بات پہ آ جائیں کہ جی یہ جو ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ انٹرمنگل کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر اپنے جذبات کا، ایموشنز کا تڑکا لگا دیتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر ان کے جو گارڈین ہوتے ہیں وہ یلو جرنلسٹ بٹھا دیتے ہیں جو گالاں گلوچ کرتے ہیں، تو پھر ایک ایسی چیز بن جاتی ہے کہ ہمیں نفسیاتی طور پہ یہ پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ جی پولیٹیکلی اس قوم کے لیے کیا اچھا ہے، اور جو جذباتی طور پہ کریٹ کیا گیا ہے وہ قوم کو کتنا نقصان دے رہا ہے، اس میں حقائق کیا ہیں۔ وہ اتنی چیزیں وہ ایک ایملگم بنا دیتے ہیں ہم چیزوں کا کہ وہ پھر اس سے نکلنا جو ہے نا وہ ایک ڈیپ کیگمیئر میں ہماری قوم چلی جاتی ہے، نفسیاتی طور پہ، سیاسی طور پہ، ہر حوالے سے، انٹلیکچولی بھی۔ تو اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ جی اس میں ہم اگر اس کو اینالائز کریں، چیزوں کو بالکل دیکھنے کی کوشش کریں نیوٹرل طریقے سے، تو ہمارے سامنے چند حقائق ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، فیصلہ آپ کر لیں کہ جی بات کیا ہو رہی ہے اور اس پہ جو ایجنڈا بلڈ کیا جا رہا ہے مدارس کو لے کے وہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مدارس کے طلباء ہیں، آف کورس ہم ایڈلٹ کی بات کر رہے ہیں جو کہ 18 سال سے بڑے ہیں، کیا وہ پاکستان کے شہری ہیں؟ اس کا جواب یس، اوکے۔
کیا آئین ان کو کسی قسم کی قدغن لگاتا ہے؟ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کسی قسم کی رکاوٹ ڈالتا ہے کہ جی وہ سیاست میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، جس طرح کسی سرکاری ملازم کو وہ قدغن لگاتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایبسولوٹلی فائن، فل سٹاپ، نو آرگومنٹ۔ اسی طرح جوڈیشری کو، فوج کو، بیوروکریسی کو قدغن لگ جاتی ہے کہ جی آپ پولیٹیکل جو ہے نا وہ کسی قسم کی پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے۔ نو اٹس پارٹ آف آور کانسٹیٹیوشن، وی ریسپیکٹ اٹ۔ ہم نے کانسٹیٹیوشن سے ایک ڈیرائیو کیا، ایک قانون بنایا، ایک آئینی طور پہ ایک طریقہ کار رائج کیا، اس پہ ہم چل رہے ہیں، فائن۔ کیا مدارس کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہے؟ اگر تو کوئی ایسی بات ہے، کوئی آئین کی ایسی شک ہے تو اٹس فائن کہ مدارس کے طلباء کو اس میں جو ہے نا وہ نہیں جانا چاہیے، نہیں ہے تو پھر وہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ آئین کو تبدیل کر دیں، آئین کو تبدیل کر دیں گے تو وہ چیز آئین بن جائے گی۔ آئین کو چاہے وہ شک ہمیں بری لگے اچھی لگے، بینگ سٹیزن آف پاکستان اس بائنڈنگ کہ جی ہم آئین کی ریسپیکٹ کریں اور دل سے ریسپیکٹ کریں، چاہے ہم اس کی جو وہ شک کو اس کو ہم ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ ایک سیپریٹ بحث ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں تک آپ آ جائیں، کیا اس طرح کی قدغن ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی قدغن نہیں ہے۔ اچھا، آگے جائیں، پھر اور کیا بحث آ جاتی ہے؟ آئینی بحث بتا دی، بنیادی حقوق کی چیز میں نے آپ کو بتا دی۔ اب آ جائیں سیاسی، جو اسپیسیفک سیاسی پاکستان کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس میں مدارس کا جو کردار رہا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ جب سیاسی طور پہ انہی مدارس سے ہمیں امداد چاہیے تھی تو ہم بوسٹ بھی کرتے تھے ان کو، یہ بھی ہمارے ساتھ تھے، تب تو اس طرح کا کوئی ایشو نہیں تھا۔ اس وقت ہم پولیٹیکل یوز بھی ہو رہا تھا مدارس کا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خود مدارس بھی یہ چیز کہتے ہیں کہ جی ماضی میں ان کا استعمال ہوا ہے، یہ خود گورنمنٹ بھی یہ چیز مانتی ہے، ہماری ایجنسیز بھی یہ چیز مانتی ہیں کہ جی استعمال ہوا ہے، برا ہوا ہے، اچھا ہوا ہے، اس بحث میں ہم نہیں جا رہے، نہ ہی وہ ہماری ڈومین ہے۔ ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں جب سچ کو ایک فالس ہوڈ ہوتی ہے، جو ایک آپ کا مینوفیکچرڈ جو نیریٹو ہوتا ہے، اس کے ساتھ جب آپ تصادم میں لاتے ہیں تو پھر کس طرح کی امپلیکیشن نکلتے ہیں اور قوم کے لیے کتنا اس سے نقصان ہوتا ہے، ہم صرف یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ سیکی کو کیسے بروز کر دیتا ہے قوم کی، اس پہ ہم رہنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اب چونکہ سیاسی طور پہ ان طلباء کا جو ایک پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے وہ آپ کے خلاف جا رہا ہے، تو اب آپ نے دوسرا نیریٹو بلڈ کرنا شروع کر دیا ہے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا یا نہیں ہونا چاہیے۔ اگین اس کی کوئی آپ بیس ہمیں نہیں بتا رہے کہ جی کس طرح، جو سب سے بڑا اس وقت لاجک دیا جا رہا ہے، کچھ دانشور دیے جا رہے ہیں، وہ یہ کہ جی مذہب کو جو ہے نا وہ سیاست کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب تاریخی پس منظر پہ آ جائیں، ذرا ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ کب سے ہونے لگا ہے کہ جی مذہب کا سیاست کے ساتھ جو استعمال ہے وہ نہیں ہوا، کب نہیں ہوا؟ اس کی ذرا ہسٹری بتائیں نا، ہمیں کوئی سٹیٹسٹکس بتائیں۔ یہ جو ہم اپنی طرف سے اومنی پوٹنٹ بن کے، آل نوئنگ بن کے یہ ہم کنوے کرتے ہیں، کچھ اس میں بات کریں نا، دلیل کے ساتھ، آرگومنٹ کے ساتھ بات کریں۔ کیا اسلامک ہسٹری میں ایسا تھا؟ ارلی کرسچینٹی میں ایسا تھا کہ جی جو مذہب کے لوگ تھے، مذہبی دانشور تھے، وہ سیاست نہیں کرتے تھے؟ کیا یہ اسلام کی تاریخ میں یہ چیز ہمیں نہیں ملتی کہ جی انبیاء کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جی بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ سیاست کرتے تھے، سیاسی امور میں وہ نہ صرف ان کی مداخلت ہوتی تھی، کنٹرول بھی کرتے تھے فار بینیفٹ آف دیئر نیشن۔ اور ہم خود اس چیز کو مانتے ہیں کہ جی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پرافٹ ہیں، ان کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی وہ ایک عظیم لیڈر تھے، عظیم سپہ سالار تھے، عظیم سیاستدان تھے، عظیم مدبر تھے۔ یہ ساری چیزیں ہسٹری میں ہم مانتے ہیں اس چیز کو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسلامک ہسٹری کی ہم بات کریں تو یہ کب ہوا ہے؟ اسلام سے پہلے اگر ہم بات کریں ارلی کرسچینٹی میں، یہ کب ہوا ہے؟ بنی اسرائیل کی بات کریں، ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کہ وہاں پہ یہ سیپریشن تھی، کوئی اس طرح کی چیز تھی؟ ہمیں پتہ ہے کہ جی چرچ کتنا انفلوئنشل تھا سیاسی طور پہ۔ اچھا، اس کے بعد یونانی جو حکمہ گزرے ہیں، جو لیجنڈ گزرے ہیں، فلسفر گزرے ہیں، ان کی بات کریں، افلاطون کی بات کریں، سقراط کی بات کریں، کسی کو بھی آپ لے لیں،
کیا انہوں نے کبھی یہ کہا؟ ان کی بحث ہمیشہ یہ چلتی رہی ہے کہ جی ان کی اب ڈیٹیل اسٹڈی کریں ان کو، تو ان میں یہ چلتی رہی ہے کہ فارم آف گورنمنٹ کس طرح کی ہونی چاہیے. کسی نے کہا ڈیموکریسی ہونی چاہیے، کسی نے کہا نہیں ہونی چاہیے، کسی نے کہا جی جو آپ میں سے بیسٹ لوگ ہیں وہ آپ کو کسی بھی ریجن کو رول کریں. اس پہ بحث ہوتی رہی ہے نا. مذہبی حوالہ وہاں پہ بھی ہمیں نہیں ملتا. یہ جو بائیفرکیشن ہوئی ہے کہ جی مذہب کو سیاست سے الگ کرنا ہے، یہ تو ریسنٹ ایونٹ ہے. یہ تو ہمیں فرینچ ریولیوشن کے آگے پیچھے یہ چیز نظر آتی ہے. کیوں؟ اگر آپ ہسٹوریکلی اس چیز کو دیکھیں تو جو چرچ کا جو انفلوئنس تھا سیاست میں، جو رجیم چینج کرنا، گورنمنٹ ٹاپل کر دینا، وہ بالکل ایک اتھارٹیرین ان کا جو ایک رول بن گیا تھا، اور وہ بہت ریپریشن، سپریشن اور بہت ہی ظلم جو ہے نا عوام پہ بھی ہونے لگا تھا تھرو چرچ. اس کی انفلوئنسز اور ڈیریویشن جو تھی مذہب سے لے کے چرچ جو ہے نا حکومتیں چلاتا تھا، اور حکومتوں میں جو قانون سازی تھی وہ چرچ کے تھرو ہوتی تھی. اس کے نتیجے میں قوموں کی جو نفسیات تھی، ظاہر ہے اس میں جب ریپریس کرتے ہیں تو ریئیکشن آتا ہے. وہ جب ایک ریئیکشنری نفسیات پیدا ہوئی تو عوام نے ایک فیصلہ لیا اس وقت. اس کو پھر انہوں نے پولیٹیکلی ایک پولیٹیکل نیریٹو میں بلڈ کیا، پولیٹیکل ایک ایجنڈے کے طور پہ آگے رکھا کہ جی اب ہم جو چرچ کی جو انٹرفیرنس ہے ہمارے پبلک ڈومینز میں، ہماری جو ظاہر پبلک ڈومینز مین سیاست یہی ہوتی ہے نا کہ جو میرے ایوری ڈے معاملات ہیں ان کی اسٹیٹ کے ساتھ جو میری انٹریکشن ہوگی، جو ریجن کے ساتھ، جو میرے دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگی، جو وہ کس رول کے تحت گورن ہوگی، دیٹ از بیسیکلی پالیٹکس. تو اس کا ہم نے چرچ کے ساتھ تعلق نہیں رکھنے دینا کیونکہ یہ روتھلیس ایک نظام ہے. تو وہ تو بنیادی طور پہ یہاں پہ آتی ہے. اس کے بعد اقبال نے کیا ہم دیکھتے ہیں کیا کہا کہ جدا الدین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو یہ ہسٹوریکل اسپیکٹ بھی ہیں جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، جس کی بیس پہ یہ کہنا اٹھ کے جی نعرے مارنا شروع کر دینا یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ اس ڈومین کو لے کے چلتے ہیں، اب علمی بحث پہ آ جائیں. اچھا جی، جو طالب علم ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، کیا وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا؟ یہ تو ہم بیسک ہیومن رائٹس کی جو بیسک تھرائیونگ ڈیموکریسیز ہیں، جو بیسک تھرائیونگ ایک پولیٹیکل سائنس جس کو ایکسیپٹڈ نام ہے کہ جی جو اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی ہیں، جو ہماری لیبر یونینز ہوتی ہیں، وہ ڈیموکریسی کی بیک بون ہوتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمیں پاکستان میں آلدو کے کانسٹیٹیوشن میں اس کی پرمیشن ہے، ہمیں پاکستان میں یہ بھی نہیں پسند کہ جی جو کالج کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جو لیبر یونین ہوتے ہیں، وہ ایگزسٹ کریں، وہ تھرائیو کریں. جو حشر ان کا ہم نے کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو کیا جو اسٹوڈنٹ کا سیاست میں دخیل ہونا بائی اٹ سیلف کوئی حرام چیز ہے؟ قطعاً ایسا نہیں. اس چیز کو بہت ہی ایک پازیٹیو اور ایک ڈیموکریسی کے لیے، ایک پولیٹیکل کلچر کے لیے ایک بیک بون کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. اکراس دی اسپیکٹرم آپ جتنے بھی اس میں آپ کے پولیٹیکل رائٹرز ہیں ان کو آپ اسٹڈی کریں، سب میں یہ چیز آئے گی کہ جی وہ بیک بون ہوتے ہیں. اسی سے ہی کلچر جو ادروائز تو اسٹیگنٹ ہو جائے گا، اس سسٹم سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، جو کہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے یہ ساری چیزیں بند کی ہوئی ہیں. تو ایز سچ چاہے اس میں یہ بحث نہیں ہے مذہبی طالب علم ہو یا پالیٹکس کا طالب علم ہو، سائنس کا طالب علم ہو، آرٹس کا طالب علم ہو، نو وے، وہ حصہ لے سکتے ہیں، فلی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ریکمینڈڈ ہے، ہائیلی ریکمینڈڈ. اس کے بغیر کوئی پولیٹیکل سسٹم آگے نہیں جا سکتا. اس بحث پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اب آ جائیں جو کرنٹ ہماری جیوگرافک سچویشن ہے اور اس وقت جس ہم سچویشن سے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ جی اب جتنے بھی یہ آف شوٹس ہیں، جتنے بھی یہ کچھ ایسے مدارس ہیں جو کہ ان کی ایفیلیشن رہی ہیں جہادی تنظیموں کے ساتھ، ان کو مین سٹریم کیا جائے. کوشش ہے، ہماری حکومت کی کوشش ہے، ہماری پوری فوج کی کوشش ہے، ہماری ایجنسیز کی کوشش ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جی مین سٹریم میں ان کو ایک مین سٹریم کا راستہ نہیں ملتا ہمیں کہ کس طرح ان کو انکارپوریٹ کیا جائے. تو کیا یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویزم، مدارس کو ایک پراپر پولیٹیکل ایکٹیویزم میں لانا، اس دھرنے کی میں نہیں بات کر رہا، وہاں بھی اس طرح کا کلچر تھرائیو ہو کہ جی وہ بھی یونینز کے تھرو پارٹیسپیٹ کریں، وہ ووٹ بھی ڈالتے ہیں، ہمیں پتہ ہے آئینی طور پہ بھی انہیں کوئی قدغن نہیں ہے. کیا یہ بیسٹ وے نہیں ہے کہ جی ان کو انکارپوریٹ کیا جائے؟ ایک مدرسے کا جو طالب علم ہے وہ اپنی یونین کونسل کا اگر وہ کونسلر بن جاتا ہے یا چیئرمین بن جاتا ہے تو واٹس رانگ ود دس؟ اس میں کیا غلط ہے؟ اسی طرح بالکل ایک
جو کالج کا اسٹوڈنٹ ہے وہ اگر سیاست میں آتا ہے اور وہ ناظم بن جاتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو بنیادی طور پہ یہ ایک بیسٹ وے ہے کہ جی ہم اپنے ان جو طلباء ہیں ان کی رسپیکٹ کرتے ہوئے ہم ان کو مین سٹریم میں لا سکتے ہیں، اور یہ بہت ہائی ٹائم ہے کہ ہم یہ سوچیں۔ تو اگر ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھیں تو یہ ہم جو ایک جذباتی نعرہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ان کو نہیں کرنا چاہیے، ان کو نہیں آنا چاہیے، تو وہ اوورآل جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو جب ہم سنگل آؤٹ کرتے ہیں مدارس کے طلباء کو تو وہ ان کے اندر ایک جو پہلے ہی وہ ایلینیٹ فیل کرتے ہیں لارجر سوسائٹی سے، تو ایک اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ جی ہر وقت سوسائٹی کے ساتھ ایک تضاد کی کیفیت جو ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خدا اس چیز کو کم کرنے کا جو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جی آپ ان کو بھی انکارپوریٹ کریں ان لائنز پہ کہ جی وہاں پہ بھی پولیٹیکل ایکٹیویزم ہو، پولیٹیکلی ان کا شعور بیدار ہو، تاکہ نفسیاتی طور پہ، شعوری طور پہ وہ پوری قوم ایک یونٹی ان میں ہو، اور وہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو اپنے نفسیاتی جو ایتھوز ہیں اس کے ساتھ ملائیں۔ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ہم دیکھیں کہ اس کے بہت ہی ڈرامیٹک اور پازیٹیو رزلٹ ہوں گے۔ بہت شکریہ۔